بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 177 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 105 سے لے کر 107 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر کافرین کی سزا کا ذکر ہوا ہے، یعنی ان کے منہوں کو لمبا کر دیا جائے گا، انہیں آگ کے اندر جھلسا دیا جائے گا۔ اب اس کے اوپر رب تعالیٰ انہیں فرما رہا ہے، کیا تمہیں قرآن پڑھ کر نہیں سنایا جاتا تھا؟ یہ جو تمہیں سزا دی جا رہی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے قرآن کو جھٹلا دیا تھا۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا کفار سے قیامت میں لا یتساءلون، یعنی کوئی بات محبت اور تعاون کی نہیں کی جائے گی۔ اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ جھڑک اور سختی کی بات کفار سے کی جائے گی اور ان کو ان کی دنیاوی کفر اور سرکشی یاد دلائی جائے گی، تاکہ یہ باتیں سن کر وہ آج ہی بندے بن جائیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ یہاں سے رب تعالیٰ ان کافرین سے ارشاد فرمائے گا، الم تکن آیاتی، کیا تم کو قرآن سے میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ یعنی ان آیتوں کے ذریعے تمہیں خوف نہیں دلایا جاتا تھا؟ فکنتم بہا تکذبون، تم پھر بھی ان کی تکذیب کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کافرین کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدنصیبی ہمارے اوپر غالب آ گئی۔ بتا رہے ہیں کہ ایک قراءت کے اندر شقاوتنا ہے، اول کے فتح اور الف کے ساتھ، اور یہ دونوں مصدر ہیں اور دونوں کے ایک ہی معنی ہے، یعنی شقوتنا ہو یا شقاوتنا ہو تو معنی دونوں کے ایک ہی ہیں اور دونوں مصدر ہیں۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ عَنِ الْهِدَایَةِ، اور بے شک ہم ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا، اے ہمارے پروردگار ہم کو جہنم سے نکال دیجئے، پس اگر پھر بھی مخالفت کریں ہم، فإنا ظالمون، تو بلا شبہ ہم پھر قصوروار ہوں گے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ان کافرین کو جو سزا دی گئی، یعنی ان کے چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا، ان کے چہروں کو آگ کے اندر جھلسا دیا جائے گا،
اب اسی کے اوپر رب تعالیٰ پھر ان سے ارشاد فرمائے گا الم تکن آیاتی، آج اپنے یہ بگڑے ہوئے منہ دیکھ رہے ہو، دنیا میں ہم نے یہ کتنے حسین چہرے بنائے تھے، کیا تمہیں یاد ہے؟ اور کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، سمجھائی جاتی تھی اور اس دن کا ڈر سناتی تھی تو تم سن کر اسی منہ سے آیات کی تکذیب کر دیتے تھے اور منہ چڑھا چڑھا کر تم ہنسی اڑایا کرتے تھے، تمسخر کیا کرتے تھے، قرآن کریم کو قصے کہانیاں، نبی کی باتوں کو جادو بیانیاں کہا کرتے تھے، اور معاذ اللہ تم نبی کریم کو ساحر اور جادوگر کہا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، جواباً عرض کریں گے یا اللہ، اے ہمارے رب، دنیا میں ہم پر شقاوت، بدبختی اور خرمستی، منشائے نفسانی، خباثت شیطانی غلبہ پا گئی تھی، بد انجامی کی نحوست چھا گئی تھی، ہم اپنی کفریہ حرکتوں، غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں اور ہم اپنی طغیانیوں، غداریوں کی وجہ سے بہت دور کی ظلمتوں میں گھر کر گمراہ قوم ہو گئے تھے۔ مولا ہم تو معافی ہی مانگ سکتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب کریم، ہمیں اب ہوش آیا ہے، اب آنکھیں کھلی ہیں، اب ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم کو یہاں سے نکال اور دنیا میں لوٹا دے، پھر اگر ہم دوبارہ کفر، شرک، نافرمانی میں لوٹے تو یقیناً ہم ظالم اور ہر قسم کی سزا کے مستحق ہوں گے۔ پہلے تو دنیا میں واقعی قسم ہے ہم سے بڑی بھول ہوئی ہے۔ احادیث میں ہے کہ کفار جہنم میں پہنچ کر 7 بار باہر نکلنے کی التجا کریں گے، اور یہ التجا آخری بار ہوگی جو کفار 3,60,000 برس تک کرتے رہیں گے۔ پھر اتنے سال گزر جانے کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے وہ جواب آئے گا جو اگلی آیات کے اندر مذکور ہے۔ اس میں کفار کو ہمیشہ کے لیے التجائیں کرنے سے روک دیا جائے گا۔ اس روک کے بعد پھر کبھی کفار کوئی التجا نہیں کر سکیں گے، صرف 3 قسم کی آوازیں نکلا کریں گی: شہیق یعنی گدھے کے رینگنے کی آواز، نفیر رینگنے کی انتہائی اختتامی آواز، اور کتوں کے رونے کی آواز کے مشابہ جسے کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ اور کفار کی یہ آخری التجا دنیا کے 1 سال کے دنوں کے برابر اگر گنتی کی جائے تو 1000 سال تک ہوگی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 آسمانی 12 برجوں کے برابر 12,000 سال تک، اور بعض نے لکھا ہے کہ 7 سیاروں، ستاروں کی گنتی کے برابر، یعنی 7,000 سال تک کفار یہی التجا کرتے رہیں گے کہ مولا ہمیں اس جہنم سے نکال کر دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے۔ پہلی 6 التجائیں 1,000 سال تک ہوتی رہیں گی، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ سورہ رعد میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ پہلی التجا، جہنمی لوگ پہلے 1,000 سال تک حیرانی میں مبہوت اور خاموش رہیں گے، پھر خازن جہنم سے التجا کریں گے کہ اے خازن ہمیں یہاں سے نکال، اور 1000 سال تک یہی عرض کرتے رہیں گے۔ دوسرا، اس جواب کو سن کر کفار مالک فرشتے کو پکاریں گے اور 1000 سال تک پکارتے رہیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ، اب ہم نے تیرا عذاب چکھ لیا ہے، اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ 1000 سال تک یہ التجا کرتے رہیں گے۔ 1000 سال کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، اور لیکن میری طرف سے بھی حق فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں کفار سے جہنم کو بھرا رکھوں گا، یعنی کوئی بھی کافر باہر نہیں نکلنے پائے گا۔ اور چوتھی بار التجا ہوگی کہ یا اللہ تو نے ہمیں دوبارہ مارا اور دوبارہ زندہ کیا، اب پھر ہمیں مار دے۔ یہ التجا بھی 1000 سال تک کریں گے، اور 1000 سال کے بعد پھر جواب آئے گا۔ اور پانچویں التجا، کفار جہنم میں کہیں گے اے ہمارے رب کچھ قریبی مدت تک ہمارے عذاب کو مؤخر فرما دے تاکہ ہمیں سکھ کا سانس ملے۔ یہ التجا بھی 1000 سال تک کرتے رہیں گے، اور پھر 1000 سال کے بعد جواب آئے گا۔
اور چھٹی التجا کے کفار 1000 سال تک اپنے رب سے کہیں گے اے رب ہم کو جہنم سے نکال دے، اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جا کر اچھے اعمال کریں گے جو پہلے اعمال سے جدا ہوں گے۔ اس کا جواب بھی 1000 سال کے بعد آئے گا کہ اے ظالمو، کیا ہم نے تم کو دنیا میں لمبی عمریں اس لیے نہیں دی تھی کہ دنیا میں بندہ بنتے، نصیحت پکڑتے اور جو سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جاتا، اللہ رسول قیامت کو یاد رکھتا۔ پھر آخری بار وہ التجا ہے جس کا ان آیات مقدسہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ شکوتنا کی قراءت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں قرۂ کرام کا اختلاف ہے۔ مدینہ، بصرہ اور کوفہ کے جو قرۂ کرام ہیں انہوں نے اسے شکوتنا ہی پڑھا ہے، یعنی شین کے کسرہ کے ساتھ اور الف کے بغیر، اور کوفہ کے جو عام قرۂ کرام ہیں یعنی کثیر جو تعداد ہے انہوں نے اسے شکاوتنا پڑھا ہے، یعنی شین کی فتح کے ساتھ اور ساتھ میں الف کو داخل کیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ شکوتنا کی قراءت کے حوالے سے ہی ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں 4 قول ہیں۔ پہلی قراءت شکوتنا ہے اور یہی مشہور و مکتوب ہے، اور دوسری قراءت شکوتنا ہے، اور بعض کے نزدیک شکاوتنا ہے، اور بعض کی قراءت کے نزدیک شکاوتنا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شعور باطنی عطا فرمایا ہے، مگر مومن متقی نے اپنے شعور کو ایمان و عمل کے ذریعے بیدار رکھا اور بلند کیا۔ کفار نے خواہشات شیطانی اور فساق نے خواہشات نفسانی کی وجہ سے اپنے شعور کو دبا دیا، سلا دیا۔ کل قیامت میں سب کا شعور بیدار ہوگا، مگر وہ بیداری کفار اور فساق کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ دنیا میں ہی اپنے شعور کو بیدار کیے رکھے تاکہ برائیوں سے بچتا رہے اور اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ اور یہ بات ہمیں قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا کے فرمان ذیشان سے حاصل ہوئی ہے کہ آج وقت ہے انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔